اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی حج کا یہ فائنل وہ درمیان میں کٹ گیا تھا، آئی ایم سوری فار دیٹ جی۔ یہ ہم بات کر رہے تھے تفس کی، جس کا ترجمہ میل کچیل کثافت کو دور کرنا، اس لیے لوگ ناخن تو اتروانا، بغل اور زیر ناف کے بال صاف کرانا، سر کے بالوں کی میل کچیل دور کرنا، یہ انہوں نے مطلب کیا ہوا ہے۔ دیکھیے جی، تو چونکہ یہ مشعر الحرام میں مختلف تجاویز زیر غور ہے، یہ تو میں مشعر الحرام میں ہے جی، تو اس سے مراد ملت کی کثافتیں دور کرنے کی تدبیروں پر غور و خوض کرنا، ان کی جو کمیاں ہیں بیشیاں ہیں یا جو کیریکٹر بلڈنگ ہے ان کے اوپر، ٹھیک ہے۔ چونکہ حج کا اجتماعی جو ہے ملی مسائل کا حل سوچنے کا فورم ہے جی۔ بیت العتیق العتق جامع لفظ ہے، معنی کیا ہے اس کے؟ حریت، آزادی، شرافت، عزت، حسن و جمال۔ تو اس لحاظ سے کعبے کے بیت العتیق سے مراد وہ نظام کا مرکز جو نو انسانی کے لیے ان خصوصیات کا حامل ہو، وہ نظام جو عالمگیر انسانیت کو ان خصائص سے کبرا کی ضمانت دے، نیز ایسی آزادی جس پر کسی کا اثر و غلبہ قبول نہ ہو۔ اس کے معنی قوت و سبقت سب سے آگے ہونا بھی ایک اعلیٰ خصوصیت ہے، تو اس کے معنی سبقت اور قدیم کے بھی آتے ہیں۔ غور فرمائیے، ایک لفظ میں سارا کچھ بیان کر دیا ہے قرآن نے، جس کا ضامن نظام خداوندی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور بیت العمور، کعبے کو البیت العمور کہا گیا ہے، 52/4۔ یہ بھی کہا آباد گھر، امرا، برکات و سعادات سے معمور گھر۔ البیت الحرام بھی یعنی واجب الاحترام گھر، اسے بیتی یعنی میرا گھر اللہ نے کہا ہے۔ یہ شاعر اللہ کیا ہیں؟ خیالات اور جسمانی حرکات کا تعلق۔ انسان کی کیفیت یہ ہے کہ جب اس کے دل میں کوئی جذبہ ہوتا ہے تو اس کا اظہار جو ہے زبان کے ذریعے کرتا ہے، اس کے ساتھ ہی اس کے دیگر اعضائے بدن سے خود بخود ایسی حرکات سرزد ہوتی ہیں جو اس جذبے یا خیال کا مظہر بن جاتی ہیں۔ مثلا جب دل میں جذبات مسرت کے موجزن ہوں تو اس کی لہریں مسکراہٹ کی شکل میں چہرے پر پھیل جاتی ہیں۔ سلام کرتے وقت ہاتھ خود بخود ماتھے کی طرف اٹھ جاتا ہے، کسی کی تعظیم کرتے ہیں تو سر جھک جاتا ہے، اور خود سپردگی کے عالم میں یہ جھکو انتہائی شکل میں سر کا سجدے میں چلا جانا ہے۔ خیالات اور اعضاء کی یہ جو یکبارگی ہم آہنگی کو متوازیت، یا اس کو انگریزی میں سائیکو فیزیو جو ہے پیرالزم کہتے ہیں، یعنی اعضاء کی ان حرکات کا تقاضا ایسا غیر شعوری اور بلا ساختہ ہوتا ہے کہ آپ اسے روک نہیں سکتے، کہ کسی مقرر پر پابندی لگا دیں، کوئی تقریر جیسی چاہے کرے لیکن دوران تقریر وہ ساکن کھڑا رہے، تو نہ تو حرکت کرے اور نہ چہرے پر علامات کا اظہار ہو، تو آپ ملاحظہ کریں گے کہ اول تو تقریر ہی نہیں کر سکے گا مگر بندے الفاظ بولے گا، تو ان کی تقریر غیر مؤثر بے نتیجہ رہ جائے گی۔ اعضائے جسمانی کی ان محسوس اور جو ویزیبل حرکات ہیں فارملزم ہے، شعائر و مناسک کہلاتے ہیں، یہ ریچولز ہیں۔ قرآن نے اس داخلی تقاضے کو ممنوع قرار نہیں دی اور اس کے ظہور و نمود کی اجازت دی ہے۔ صلات میں دیکھتے ہیں قیام و رکوع و سجود اور مناسک، حج میں طواف جو ہے وغیرہ، اس تقاضے کی تسکین کی مختلف شکلیں ہیں۔ یہ جو یونیفارم سفید پہن لیتے ہیں یہ بھی ہے، یہ ظواہر پرستی جو ہے، اگر ان ویزیبل شکلوں کو ترک کر دی جائے تو باقی یہ فلسفیانہ تخیلات رہ جاتے ہیں، یا خانقاہیت کی کیفیات، یہ دونوں انفرادی کیفیات ہیں، اجتماعیت سے ان کا کوئی واسطہ نہیں۔ اسلام تو ایک اجتماعی نظام ہے، لہٰذا اس میں یہ محسوسات بھی باقی رکھی جاتی ہیں۔ ان میں یکسانیت اور ہم آہنگی کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ ہم آہنگی امت میں وحدت کا مظہر ہوتی ہے۔ دوسری طرف جب ان محسوسات سے غرض و غایت مفقود ہو جائے تو صرف ظاہر کی ادائیگی کو مقصود بذات سمجھ لیا جائے تو اسے پرستش کہتے ہیں، جو ہر مذہب میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ملتی ہے۔ ہمارے یہاں بھی صلات کو نماز کی محسوس ارکان تک سمجھا گیا ہے اور عبادت کا مفہوم پرستش سمجھ لیا گیا ہے، اور انہی ظواہر کو اسلام کی غرض و غایت، ٹھیک۔ یہ اب دیکھیں نا، ایک آیت ہے والذین استجابوا لربہم وقاموا الصلاۃ وامروا بالشوری بینہم ومما رزقناہم ینفقون، یہ 42/38۔ بامی مشورے سے غور کرتے ہیں یہ جماعت جو ہے مومنین کی فریضہ انفاق کے لیے کیا کیا تدابیر اختیار کی جائیں۔ جب نودی للصلاۃ جو ہے 62 کی منادی ہوتی ہے تو لوگ اس اجتماع میں شرکت کے لیے جمع ہو جاتے تھے۔ جس شکل میں ہم نماز ادا کرتے ہیں ان کی جزیات تفاصیل کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، نہ ٹائمنگ کا، اس کا تعلق خود دین کی اصل سے ہے۔ اصول اور دین کی جزیات، یہ بات بہت ہی قابل غور ہے جی، اور سمجھنے کی ہے جی۔ اصول ایک دیا ہوا ہے اور جزیات جو ہے تو مشورے سے طے کرنی ہے۔ اصول اور ان کو بروکار لانے کے لیے طور طریقے، مناسک
اصول تو ہمیشہ غیر متبدل رہیں گے، اس پر عمل پیرا ہونے کی اسلوب و طریق جو ہیں حالات کے تقاضوں کے مطابق تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ طبی زندگی کی روح سے اسے یوں سمجھو کہ انسانی زندگی کا مدار جو ہے خوراک پر ہے۔ یہ ناقابل تغیر اصول شروع سے آج تک یکساں ہے، لیکن غذا کی کیفیت اور نوعیت بدلتی چلی جا رہی ہے۔ غاروں کے انسانوں کی غذا اور تھی اور آج کے انسان کی اور۔ آج بھی مختلف ممالک میں انسانوں کی غذا میں فرق ہے، جو بیشتر فرق آب و ہوا کے اختلاف کی وجہ سے آگے بڑھے، جو ایک فرد کی زندگی کے مختلف ادوار اور حالات ہیں۔ بچے کی غذا اور جوانی کے زمانے کی اور بڑھاپے میں سے مختلف، تندرست کی غذا اور مریض کی غذا میں فرق ہوتا ہے۔ اگر قاعدہ یہ ٹھہرا دیا جائے کہ غذا میں کسی حالت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی تو زندگی 2 قدم بھی نہیں چل سکتی۔ یہی کیفیت ان اصول و اقدار کی ہے جو اللہ کی طرف سے ملے ہیں۔ پہلے چھوٹے چھوٹے قواعد و ضوابط بھی وہی کے ذریعے دیے جاتے تھے جب انسانی ذکر امیچور تھی، عقل جو ہے انسان کی، مثلا نوح کی کشتی وغیرہ۔ جو علم انسانی میں وسعت ہوتی جاتی تھی، ان جزیات میں بھی کمی اور تبدیلی کر دی جاتی تھی۔ اس حقیقت کی وضاحت اس آیت میں کی گئی ہے، وَمَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا 2/106۔ اصل میں جزیات کا تعین کا طریق وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ہے 3/169، یعنی ان جزیات کا تعین، تغیر و تبدل باہمی مشاورت سے ہوگا، وہی کی روح سے نہیں۔ اور یہ شورائیت کا نظام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع ہو گیا تھا، اور نہ ہی اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک محدود رہنا ہے۔ اسے آپ کے بعد جو ہے حال ہی قائم رکھا جانا جو ہے تو یہ مطلوب تھا۔ اب وما محمد اللہ رسول، دیکھ رہے ہیں شخصیت پرستی ختم۔ قد خلط من قبل الرسل افإن مات أو قتل لانقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا ويجزي الله الشاکرین، یہ 3/144۔ صرف انہی لوگوں کی کوشش سے ثمر بار ہوں گی، یہ قرآن کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اس نظام کو قائم رکھیں گے۔ جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کو مشاورت کا حکم تھا، اس طرح جماعت مومنین کو بھی یہی کہا گیا ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اقدار و قوانین تو غیر متبدل، مگر یہ جزیات، تفاصیل، مناسک، ریچولز کا طریقہ کیسا ہوگا اور اس پہ چلنے کا اصول پہ یہ تعین جو ہے حالات کے مطابق جماعت خود طے کرے گی۔ ثبات اور تغیر کا یہ حسین امتزاج انسانی کارواں کو شاداں و خرماں آگے لیتا جائے گا۔ رسول کے بعد یہ امتزاج باقی نہ رہا۔ اس نظام کا یہ وہ زور دروں تھا جس کی وجہ سے اس امت نے چند برسوں میں وہ وسعت اور بلندیاں حاصل کر لی جن کی نظیر جو ہے تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی۔ اس کے بعد نظام نہ رہا تو اصولی احکامات کی جزیات کا تعین بھی باقی نہ رہا، اور بعد میں انہی جزیات کو جس زمانے میں رائج تھی اصول کی طرح ناقابل تغیر قرار دے دیا گیا۔ اس پر زمانے کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا ناممکن ہو گیا، اور ظواہر پرستی سے کوئی نتیجہ سامنے نہیں آتا، ریچول سے ایسے تو اعمال کو نتائج کی روح سے پرکھنے والے لوگ اس ظواہر پرستی پر قائم نہیں رہتے۔ یہی وجہ ہے مسلمانوں کی نئی نسل شکایت ہے اپنے دین سے بیگانہ ہو رہی ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، سمجھ رہے ہیں 158 آیت ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ جی حج بنیادی معنی تو یہ بتا دیا میں نے پہلی، ارادہ، روکنا، جھگڑا، دلائل پیش کرنا۔ آخری معنی کے اعتبار سے قرآنی دلائل کو الحجت البالغہ، حقیقی دلیل کہا گیا ہے، یعنی حج کا مقصد وہ اجتماع جہاں نظام خداوندی سے متعلقہ جملہ اہم معاملات کا فیصلہ دلائل حجت کی روح سے کیا جائے۔ دیکھ رہے آپ، یہ مشاورتی نظام میں اس قسم کے اجتماعات نہایت ضروری ہوتے ہیں، اس لیے اس نظام نے ایک سالانہ عالمگیر نظام جو ہے ضروری قرار دیا۔ عمرہ جو ہے سال بھر میں چھوٹے چھوٹے اجتماعات اندر ضرورت، اس پر متضاد ان اجتماعات کو عمرہ کہا جاتا ہے۔ عمرہ جو ہے امرا، آبادی کرنا، باقی رکھنا، خرابی سے محفوظ رکھنا، یعنی معنی سے ظاہر ہے کہ ان اجتماعات پر اس بات پر غور و فکر کیا جائے گا کہ یہ نظام جو ہے ہر قسم کی خرابی اور کمزوری سے محفوظ ہو کر مستحکم تر ہوتا جائے۔ آپ سمجھے عمرے کا مطلب کیا ہے؟ ہاں جی، صفا اور مروہ جو ہے، صفا اور مروہ مکہ سے ملک 2 پہاڑیاں، ان پہاڑیوں کے درمیان صحیح یعنی 7 چکر لگانا، یہ بین الصفا و مروہ کہلاتا ہے۔ جی حج کے ارکان میں شمار ہوتا ہے۔ دراصل تورات کے اتباع میں روایات کا حصہ بنا دیا گیا ہے، حالانکہ جب کہتے ہیں نا کہ جب اس مشکیزے کا پانی بیوی
حاجرہ اور شیرخوار بچے کے پاس ختم ہو گیا، کیونکہ ابراہیم ان کو لک و دک صحرا میں چھوڑ گئے تھے، اندازہ لگائیں تو یہ ان کی جھوٹ جو ہے، بی بی حاجرہ پانی کی تلاش میں ماری ماری پھرتی تھی، کبھی ایک پہاڑی پر چڑھتی کبھی دوسری پر۔ یہ سا بین الصفا و مروہ کو سنت حاجہ کے اتباع میں ارکان حج میں واجب سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ اس آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ ان پہاڑیوں پر چڑھنا لازم، کہا یہ گیا ہے کہ اس نے گھومنا پھرنا میں کوئی حرج نہیں۔ اس سے مترشح ہوتا ہے کہ عرب جاہلیہ میں عقیدہ عام تھا کہ ایسے مقدس مقامات ہیں جن میں گھومنا پھرنا منع ہے، تو قرآن نے اس باطل عقیدے کی تردید کی کہ ان میں گھومنے پھرنے میں کوئی گناہ کی بات نہیں، یعنی یہ عقیدہ کہ ارکان حج میں سے ہے۔ طواف ان پہاڑیوں کا، یہ تو قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ ایک دوسری ترجیح یہ ہے کہ قریش نے ان پہاڑیوں پر بھی 2 بت نصب کر رکھے تھے اور ان کی تعظیم کے لیے ان کا طواف کرتے تھے۔ اسلام نے بت اٹھائے تو مسلمانوں کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ جس طرح بت پرستی ممنوع ہے، اس طرح ان پہاڑیوں کا طواف بھی ممنوع ہے۔ اللہ نے ان کی تردید کی، کہا ایسا نہیں ہے، ان کا طواف ممنوع نہیں، لیکن ہمارے ہاں اسے ارکان حج میں شامل کر کے لازم قرار دے دیا گیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی اجازت نہیں ہے کہ اس کا طواف، یعنی کہا گیا کہ جس طرح کفر کی حالت میں تم ان کا طواف کرتے تھے اسے اب بھی ضروری سمجھو۔ کہا کہ ان پہاڑیوں میں تقدیس کی کوئی بات نہیں، اس میں توہم پرستی میں نہ ہو، بلکہ ان میں چلو پھرو۔ قرآن صفا اور مرو کو حج کے جانوروں کی طرح 22/96 جو ہے شاعر اللہ 2/158 اور ان کا ادب ملحوظ رکھنے کی تائید کی ہے۔ یعنی یہ کسی نظریہ مملکت کی محسوس علامات ہوتی ہیں، جیسے مملکت کا جھنڈا جو ہے واجب الاحترام ہوتا ہے، وہ ڈنڈا اور کپڑا واجب التکریم نہیں ہے۔ اس طرح یہ پہاڑیاں ان کے ارد گرد زمین یا پتھر مقدس نہیں ہیں، ان میں چلنا پھرنا ممنوع کر دے۔ حج میں ساتھ جانے والے مویشی بھی شاعر ہیں، ساتھ کہہ دیا گیا کہ ان کو مقدس نہ سمجھو، ان کا گوشت کھاؤ، سواری اور دیگر کام لو۔ یہ دیکھیں 22 سورہ 72-73 2 آیت پڑھ لیں۔ ان پہاڑی کو شاعر اللہ کہا گیا ہے 5/2۔ کیوں؟ یوں نظر آتا ہے کہ خانہ کعبہ کی طرح ان کی تعظیم ابراہیم کے زمانے سے چلی آ رہی تھی، اگرچہ ظہور اسلام کے وقت ان کے مقاصد مسخ ہو چکے تھے، قرآن ان مقاصد کا صحیح تعین کر دیا، لیکن ان کے مخصوص علامات ہونے کی حیثیت کو برقرار رکھا، تو بعد میں یہ مقاصد نظر سے اوجھل ہو گئے اور ان علامات کی تعظیم مقصود بذات ہو گئی۔ ان کو شاعر قرار دینے کے بعد قرآن نے واضح کر دیا کہ اصل مقصد یہ ہے کہ تم اپنے دل کی رضامندی سے خیر کے کاموں میں کتنا حصہ لیتے ہو، جن کے بھرپور نتائج اللہ کے قانون مکافات کی روح سے حاصل ہوں گے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم کار خیر میں کتنا حصہ لیتے ہو اور ان رسوم و مناسک کی میکان کی تعظیم کس قدر کرتے ہو۔ حج کے ضمن میں بعض چیزوں کو شاعر اللہ کہا گیا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آیت پڑھ سنیے جی 5/2 یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا الآمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم۔ ٹھیک ہے 5/2 احرام جو ہے حج کے اجتماع میں احرام باندھا جاتا ہے، اس کے ذکر قرآن میں نہیں، البتہ شکار کرنے کی ممانعت ہے۔ وانتم حرم، جب تک اس کا مطلب جو ہے 5/1 حالت احرام نہیں، جب تک تم حالت احرام میں ہو، یعنی اس اجتماع میں شریک ہو۔ اب حجر اسود، حج کے سلسلے میں اس پتھر کو اہمیت حاصل ہے، مگر قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔ وائس کہتے ہیں بی بی ہوا جنت سے لائی تھی، بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے سیاہ رنگ کا پتھر اس لیے لگا دیا تھا کہ اسے طواف کے وقت چکروں میں آسانی رہے۔ کچھ اور کہتے ہیں کہ سامی اقوام معاہدے کو محکم طور پر استوار کرنا ہوتا تو فریقین ہاتھ پر ہاتھ مارتے۔ حج کی تقریب میں حاجی اپنا عہد استوار کرنے کے لیے قدیمی رواج کے مطابق اپنا ہاتھ اس پتھر پر مار کر اطمینان کر لیتے کہ ہم نے اللہ سے اپنا عہد استوار کر لیا۔ یہ 2 توجیہات جو ہیں قرین قیاس ہیں۔ دوسری تحقیق یہ ہے کہ 14 صدی عیسوی میں ایک عرب تاجر فلسطین جا کر وہاں سے ابراہیم علیہ السلام سے منسوب قبر سے ایک پتھر جو ہے تبرکن اٹھا کے لایا اور اسے دیوار کعبہ میں لگا دیا۔ پہلے تو صرف اس کی تعظیم ہوتی رہی، پھر پرست شروع ہو گئی۔ پتھر کی پرست شروع ہونی تھی کہ مختلف قبائل نے جو ہے اپنے اپنے بت کعبے اور اس کے حتیم میں نصب کر دی اور یوں خدا کا گھر بت کدہ بن گیا۔ دیکھ رہے بہرحال جو بھی توجیہ ہے قرآن نے اسے شاعر اللہ میں شمار نہیں کیا ہے۔ حجر اسود کو دیکھ رہے ہیں جس کو آپ چومتے ہیں اور جاتے ہیں وہاں، قرآن نے نہیں شمار کیا، اس کو نام ہی نہیں ہے اس کا۔ اب 3 شیطانوں کو جو پتھر مارتے ہیں، اس لفظ کا بھی قرآن میں کہیں ذکر نہیں۔ وائز روایت کرتے کہ ابراہیم علیہ السلام جب بیٹے کو قربان کرنے کے لیے چلے تو شیطان نے برخلایا، وہ زیادہ قریب آتا تھا تو ابراہیم نے اسے پتھر مار کر بھگا دیتے۔ 7 مرتبہ ایسا ہوا تاکہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔
اسی سنت ابراہیم کے اتباع میں ہر حاجی ان 3 شیاطین کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ وضعی روایت ہے۔ قرآن میں سورۃ الفیل یمن کے گورنر نے کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے پہاڑوں کے پیچھے خفیہ راستہ اختیار کیا۔ ہاتھیوں کے ساتھ اہل مکہ کے 3 غداروں نے اسے یہ راستہ بتایا تھا۔ قوم نے اس سازش کی پاداش میں سنگسار کر دیا تھا ان تینوں کو، تو انہوں نے آنے والے نسلوں کی رسم جاری رکھی کہ غداروں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ یہ وہ غدار تھے جن کو یہ پتھر مارتے ہیں، شیطان بنائے ہوئے۔ ذب نظیم جو ہے سنت ابراہیمی اور قربانی کا قرآنی مفہوم جی، ون ہر سے یہ قربانی کا مفہوم لیتے ہیں۔ النہریر ماہر عقل مند، ہر بات کو سوچ سمجھ کر اختیار کرنے والا۔ نہر جو ہے سینے کا اوپر کا حصہ، اونٹ کے کو کھڑے کھڑے حل کے قریب نیزہ وہ مارتے ہیں۔ نار البعیرہ، اس نے اونٹ کو اس طرح ذبح کیا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر، یہ 108 سورہ ہے اور دوسری آیت ہے۔ اللہ کے مقرر کردہ پروگرام ربوت کے لیے آسان طریقے سے عقل و بصیرت سے ادا کرو۔ ونحر سے قربانی کا مفہوم لینا بعد ازکار سی بات ہے۔ اگر ونحر سے اونٹ کا ذبح کرنا لیا جائے تو اس سے اور حقیقت کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ مدینہ میں ہجرت کے وقت انصار اور مہاجر دونوں غریب تھے، جبکہ یہودیوں کا بڑا زور تھا۔ ایسے حالات میں کمزور جماعتیں ہمیشہ طاقتور جماعتوں کے سہارے ڈھونڈتی ہیں، تو اس کے لیے اپنے اصولوں تک کو قربان کر دیتی ہیں۔ یہ چیز ہے۔ یہودیوں کے ہاں اونٹ حرام تھا، مسلمانوں کے ہاں حلال۔ وہ اونٹ کے ذبیحے کو قابل اعتراض سمجھتے تھے، وہ اپنی قوت کی بنا پر ہی سمجھتے تھے کہ مسلمان اسے دب کر رہیں گے اور اونٹ کو ذبح کرنے سے محتاط رہیں گے۔ قرآن نے عین ایسی وقت کی حکم دیا کہ مدینے میں اونٹ ذبح کرو، یعنی دین کے معاملے میں یہودیوں سے مفاہمت مت کرو۔ چنانچہ کمزور جماعت تھوڑی ہی دنوں میں اس قدر طاقتور ہو گئی کہ یہودیوں جو اپنی فتنہ پردازیوں سے باز نہیں آتے تھے، ان کو مدینہ چھوڑنا پڑا۔ بعض کہتے ہیں عبرانی زبان میں الکوثر، ہم نے تجھے اونٹ بطور ذبح عطا کی ہے، مگر یہ معنی نہیں جاجتی۔ ونحر سے مراد قربانی مراد بے ضرور ہے، تو ان شرائط کو قرآن کی روح سے پورا کرنا ضروری ہے۔ ایک تو نہر صرف ذبیحہ اونٹ کو کہتے ہیں، کسی اور جانور کو ذبح کرنے کو نہیں، اس لیے قربانی اونٹوں کی ہوگی، کسی اور جانور کی کیوں کرتی ہو؟ اور ذبح کرنے کا مقام قرآن نے کعبہ بتایا، اس لیے قربانی صرف حج کے مقام پر ہوگی۔ تیسرے قرآن نے کہا ہے اس کا گوشت تم خود بھی کھاؤ اور وہاں کے محتاجوں کو بھی کھلاؤ، لہٰذا صرف اتنے اونٹ ذبح ہوں گے جن کا گوشت کام آ سکے۔ آج کل حج کی تقریب پر یہ کروڑوں کی تعداد جانور ذبح کر دیتے ہیں، ان کا گوشت زمین میں دبا دیتے ہیں۔ تمام دنیا میں عید الاضحیٰ کی تقریب جو ہے پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ قرآن کی اس کی تائید نہیں کی، یہ ضائع کرتے ہیں ساری چیزیں۔ قربانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سنت ابراہیم میں بے ذب نظیم جو ہے 37/107 کے واقعے سے اس کی سنت لاتے ہیں۔ قرآن میں یوں مذکور ہے، ابراہیم کہاں کبر سنی میں ایک لڑکا اسماعیل پیدا ہوا، فلما بلغ معه السعی، ٹھیک ہے 37/102، تو آپ نے خواب کی روح سے سمجھایا کہ بچے کو قربان کر دینا چاہیے۔ تو بیٹے نے کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، ٹھیک ہے۔ تو بیٹے نے جواب دیا کالا یا بتفل ما تؤمر استعجلنی انشاءاللہ من الصابرین۔ باپ نے بیٹے کو لٹایا، چھری ہاتھ میں لی، فلما اسلم وتلاه للجبین ونادیناہ یا ابراہیم صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین۔ یہ آیتیں پڑھے نا 37 کی 103 سے لے کے 106 تک۔ تو نے خواب کی حقیقت سمجھ کے اس خواب کو اپنے بیٹے کو سچ مچ لٹا دیا، ہمارا حکم تو نہیں تھا، یہ بھی تمہارا خواب تھا، ہم نے تمہیں تمہارے بیٹے کو اس نقصان سے بچا لیا۔ تو جو لوگ ہمارے قوانین کے تحت اس طرح کے حسن کارانہ کام کرتے ہیں، اس قسم کے نقصان سے بچاتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ابراہیم کے لیے واضح انعام تھا۔ یہ ذب نظیم 37/107 ہے۔ فیداناہ بذب نظیم، ہم نے اسے بچا لیا ایک بڑی قربانی کے لیے۔ اس طرح جان دینے سے تو قربانی ایک ثانی میں ختم ہو جانی تھی، ہم نے اسے ایک بڑی قربانی لی، اور قربانی ملک شام کی بادشاہت کی بجائے ہم اپنے گھر کی پاسبانی اس کے سپرد کرنے والے تھے، جو عرب کی برگ و گیاب وادی میں واقع تھا اور جسے قیامت تک توحید پرستوں کا مرکز بننا تھا۔ پھر جو قربانی ابراہیم دینا چاہتا تھا تو اس کے بیٹے اسماعیل تک محدود ہوتی، لیکن جس قربانی کے لیے ہم نے اسے زندہ رکھا، اس کا سلسلہ اس کی نسل میں بھی جاری رہنا تھا۔ اسماعیل کے بعد اس کا پاسبان بننے والا تھا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، تو ذریت اسحاق اور اولاد اسماعیل کی تاریخ اس پر شاہد ہے کہ اول ذکر کے مقابلے میں حضرت اسماعیل ان کے اولاد کی یہ قربانی کس قدر عظیم تھی۔ تو اسے اندازہ لگائیے کہ جو قربانی حج اور عید الاضحیٰ کی تقریب پر دی جاتی ہیں، قرآن کی روح سے وہ کیسے سنت ابراہیم قرار دی جا سکتی ہے۔
دیکھ رہے ہیں آپ جی، اب ایک بڑی زبردست آیت ہے، دیکھیے جو ریچولز کے اوپر یقین رکھتے ہیں بغیر نظام کے، تو قرآن نے ان کو ظالم قرار دیا ہے۔ دیکھیے یہ آیت ہے 9/19، آج جعلتم سکایت الحاج و عمارت المساجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر و جاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی قوم الظالمین۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ حاجیوں کے لیے جو ہے کھانے پینے کا انتظام کرنا، یہ سکایت الحاج کہتے ہیں کھانے پینے کے انتظام، پانی کی سبیلیں نہیں ہیں یہ، ٹھیک ہے جی؟ اور خانہ کعبہ کی آباد کاری، تزئین و آرائش کے مختلف کام کرنے والا شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے جو اللہ کے قوانین پر ایمان رکھے اور مکافات عمل پر بھی، اور اللہ کے مقرر کردہ مقصد کو استحکام دینے کے لیے پوری پوری کوشش کرے۔ یہ دونوں معیار خداوندی کے مطابق برابر نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھو اللہ کبھی بھی ایسے لوگوں کو سعادت کا رستہ نہیں دکھاتا جو ظلم سے باز نہ آئے، یعنی اس قسم کے